صدیق اکبر سے پوچھئے صداقت کسے کہتی ہے، عمر فاروق اعظم سے پوچھئے عدالت کسے کہتی ہے، صدیق اکبر سے پوچھئے صداقت کسے کہتی ہے، عمر فاروق اعظم سے پوچھئے عدالت کسے کہتی ہے، عثمان غنی سے پوچھئے سخاوت کسے کہتی ہے، مولا علی سے پوچھئے شجاعت کسے کہتی ہے، امام حسین سے پوچھئے شہادت کسے کہتی ہے۔ ارے وہ تو اجازت نہیں دی امام حسین نے انہیں، وہ تو اجازت نہیں دی امام حسین نے انہیں، ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتی ہے۔ وہ تو اجازت نہیں دی امام حسین نے انہیں، ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتی ہے۔ یہ حقیقت بات ہے، امام حسین کے خاندان کے وجود کو مٹانے کے لیے 22,000 کا لشکر آیا تھا۔ کتنے ہزار کا؟ 22,000 کا۔ مگر الحمدللہ فائدہ کیا نکلا؟ شاعر کہتا ہے کہ لامکا کا وہ سفر نور خدا کے ساتھ ساتھ، لامکا کا وہ سفر، عمران بھائی خاص توجہ، کہ لامکا کا وہ سفر لامکا کا وہ سفر نور خدا کے ساتھ ساتھ۔ آپ تمامی حضرات تو ایسے خاموش ہو گئی ہیں جیسے حقہ پی کر کے سو گئی ہے۔ بھائی کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے لوگ حقہ پی کر کے سو بھی جاتی ہے، بلکہ الحمدللہ یہ نوری محفل ہے، یہ نبی کا جلسہ ہے، یا کوئی حقہ وقہ نہیں ہے۔ الحمدللہ مسجد کے اساتذہ کرام، مدرسے کے متعلم، مدرسے کے طلبہ کرام منبر رسول کی زینت بڑھ رہی ہے۔ وہیں پر ہندوستان کا وہ چمکتا ہوا ہیرا جس کو شاعری کی زبان میں شاعر ملک ہندوستان بلبل باغ رضا جناب محترم سلیم اختر کے نام سے جانتے ہیں، الحمدللہ پوری شان شاعری کے ساتھ منبر رسول پر جلوہ بار ہے۔ محبت کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ، اور محبت سے کہیں یا رسول اللہ۔ آپ لوگ پھر سے ایسے خاموش ہو گئے جیسے ایک صاحب کی فوج کے اندر نوکری لگی، بیچارے بہت دنوں سے کوشش کرا کرتے تھے کہ ہماری فوج کے اندر نوکری لگ جائے، بیچارے ایگزام دیا کرتے تھے، فیل ہو جایا کرتے تھے، مگر ایک بار ایسا ہوا دھوکے کے ساتھ وہ پاس ہو گئے۔ پاس ہونے کے بعد بہت ٹینشن میں ہے، بڑا سست رہا کرتے تھے۔ دوستوں نے پوچھ لیا آپ بھائی سست کیوں ہیں؟ بولے مجھے ٹینشن اس بات کا ہے کہ میں آرمی کے اندر میں پاس تو ہو چکا ہوں امتحان کے اندر، مگر ٹینشن اس بات کا ہے کہ آرمی کا آفیسر جو مجھ سے سوال کرے گا اس کے جواب مجھ کو معلوم نہیں ہے۔ تو دوست نے کہا ارے وہ بہت آسان سوال ہے، آپ بہت محبت کے ساتھ دے دیں گے۔ انہوں نے کہا مجھ کو بتا دیجئے میں ویسے ہی کر دوں گا۔ اس نے کہا ان کا پہلا سوال یہ ہوگا کہ تمہارے ملک ہندوستان کا یعنی پردھان منتری کون ہے؟ تو آپ کہنا ملائم سنگھ۔ دوسرا سوال ان کا یہ ہوگا کہ تمہارا دیش ملک ہندوستان کب آزاد ہوا تھا؟ تو آپ کہنا کہ 1935 سے کوششیں ہوتی رہی اور 1947 میں جا کے کامیابی ملی۔ تیسرا سوال ان کا یہ ہوگا کہ چاند پہ بتاؤ پانی ہے کہ نہیں؟ تو آپ کہنا کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے پانی ہے، مگر سائنس اس بارے میں تحقیق نہیں کر پایا ہے۔ وہ یہ تینوں سوال اپنے دماغ میں فٹ کر کے لے جاتی ہے۔ لے جانے کے بعد آرمی کے آفیسر کے پاس پہنچے، آرمی کے آفیسر نے اپنے ایک روم میں بٹھالا۔ روم میں بٹھانے کے بعد سب سے پہلے پوچھ لیا واٹ از یور نیم؟ بیچارے دیہات کے رہنے والے انگلش جانتے نہیں تھے، بولے ملائم سنگھ۔ جیسی پوچھا واٹ از یور نیم؟ بولے ملائم سنگھ۔ بھائی نام ملائم سنگھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آفیسر نے پوچھا کہ بیٹا بتائیے آپ نے بی اے فرسٹ ایئر کب کیا ہے؟ تو بولے سر 1935 سے کوششیں ہوتی رہی اور 1947 میں جا کے کامیابی ملی۔ آفیسر نے پوچھا کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کیا پاگل خانے سے جھوٹ کر کے آئے ہو؟ بولے سر کچھ لوگوں کا کہنا یہی ہے مگر سائنس اس بارے میں تحقیق نہیں کر پایا ہے۔ بھائی آپ لوگ ایسے خاموش نہ رہے کل کے بلکہ مجھے ایسی باتیں کہنا پڑے، بلکہ آپ تمامی حضرات بہت محبت کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ قابل مبارکباد ہیں حضرت حافظ و قاری زاہد حسین صاحب قبلہ جنہوں نے الحمدللہ بڑی محنتیں اس جلسے کو سجانے میں کی ہے۔ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا کریم حضرت علامہ قاری زاہد حسین صاحب قبلہ کی عمر میں مولا بے پناہ برکتی عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ کہیں آمین، اور محبت سے کہیں آمین، محبت سے کہیں اور آمین۔ ماشاءاللہ بہت محبتی لوگ آپ تمامی حضرات۔ میں شعر پہنچا رہا تھا کہ صدیق اکبر سے پوچھئے صداقت کسے کہتی ہے، عمر فاروق اعظم سے پوچھئے عدالت کسے کہتی ہے، وہ تو اجازت نہیں دی امام حسین نے انہیں، ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتی ہے۔ اور لامکا کا وہ سفر نور خدا کے ساتھ ساتھ، لامکا کا وہ سفر نور خدا کے ساتھ ساتھ ہے، کس کی ہمت چلے جو مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ
اور پیاس کی شدت جس کا کوئی اندازہ نہیں، پیاس کی شدت جس کا کوئی اندازہ نہیں، کیا چل سکے گا بھلا وہ کربلا کے ساتھ ساتھ، پیاس کی شدت جس کا کوئی اندازہ نہیں، کیا چل سکے گا بھلا وہ کربلا کے ساتھ ساتھ۔ آئیے حضرات اب شاعری کی دنیا میں چلتے ہوئے ہندوستان کے ایسے فنکار کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ لوگ جب گھروں کے اندر ہوا کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے گھروں میں بولا کرتا ہے، لوگ جب دکانوں کے اندر ہوا کرتے ہیں تو وہ ان کی دکانوں کے اندر بولا کرتا ہے، لوگ جب چوراہوں پر منڈلاتے ہیں تو وہ ان کی جیبوں کے اندر بولتا ہے۔ ہندوستان کا وہ عظیم فنکار جس کو آج شاعری کی زبان میں شاعر ملک ہندوستان بلبل باغ رضا، بلبل باغ تاج شریعہ جناب محترم سلیم اختر کے نام سے جانتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان کا استقبال خیر مقدم ویلکم سواگت نعرے تکبیر اور رسالت کی جھنکار کے ساتھ کر لیا جائے۔ محبت کے ساتھ بلند آواز نکالیے نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ تھوڑی سی آواز اور نکالیں، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اولیاء اکرام، فیضان اولیاء اکرام، سرزمین دہریا، سرزمین دہریا، نعرہ تکبیر۔ لب پر ہے صدائے حیات، لب پر ہے صدائے حیات، آنکھ گوہر نثار کرتی ہے، لب پر ہے صدائے حیات، آنکھ گوہر نثار کرتی ہے، آسماں پر اداس ہے تارے، چاندنی انتظار کرتی ہے۔